بہت زیادہ ایک سٹیٹمنٹ جو اکثر ہمیں پاکستان میں کافی عرصے سے سننے میں آ رہی ہے کہ جی ڈگریز تو بہت ہے، بے روزگاری بھی بہت ہے، تو اتنی محنت سے ہارڈ ارن کمائی لگا کر ہم نے اپنے بچوں کو اتنی مہنگی ڈگریز دلوا دی ہیں، رائٹ، اور پھر بھی ہمارے بچے بیچارے مارے پھر رہے ہیں. کوئی بچہ کال سینٹر میں جاب کر رہا ہے اور جابس کر رہے ہیں. اس سے ایک بچہ جس نے MBA کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کال سینٹر میں کام کرے، یا کوئی IT ایکسپرٹ ہے تو وہ آپ کو ینگو یا اوبر چلاتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی ریزن ہے کہ وہ بچے بہت ڈپریشن کا، انگزائٹی کا اور لو سیلف اسٹیم کا شکار ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ ان امپلائمنٹ اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچے کو ان امپلائیبل بنا کے نکال رہے ہیں، رائٹ. اب ان امپلائیبل اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے کہ ہمارے بچے کے پاس ڈگری تو موجود ہے لیکن وہ پریکٹیکل سکلز، پرابلم سالونگ سکلز یا پروفیشنل ورکنگ سکلز ہمارے بچے کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہمارا بچہ جاتا ہے، سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی آپ کے مارکس کتنے آئے ہیں یا کون کون سی ڈگری ہے، لیکن مارکیٹ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے کتنے بینیفیشل ہیں، اور آپ کے پاس کیسے سکلز ہیں کہ آپ ہمیں بینیفٹ دے سکیں. سو یہ ریزن ہے کہ جب بچہ مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ تیار ہی نہیں ہوتا پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے. سو ہمیں جب بچے کو جابز میں نکالنا ہے تو ہمیں یہ سوچ کے نکالنا ہے کہ یہ بچہ کیا سائیکولوجیکلی اور انٹلیکچولی اس طریقے سے تیار ہے کہ یہ کام کر سکے. کیونکہ ایک وہ برجنگ ہونی چاہیے نا ہمارے بچے کے اکیڈیمیا سے پریکٹیکل ورکنگ کے بیچ میں، چونکہ وہ برجنگ نہیں ہے اس وجہ سے ان امپلائمنٹ. آئی تھنک تھیوری بیس اور پریکٹیکل ویسی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو تھیوری میں پڑھائی جاتی ہے وہ پریکٹیکل ویسا نہیں ہوتا، اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ تھیوری نہیں ہوتی. آئی تھنک دس از کو ریلیشن شپ جو آج کل چل رہا ہے، جو کہ میں نے بھی دیکھا ہے. تو کیا کرنا چاہیے والدین اور بچے جو جس مشکلات سے گزر رہے ہیں، کیونکہ لاکھوں روپے کی ڈگری انہوں نے دلوا دی ہے، اس کے بعد ایک پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارا بچہ، ہم نے جتنا پیسہ لگایا ہے اب کچھ نہ کچھ تو گھر لے کر آئے گا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا یا اپنی فیملی کو سپورٹ کر پائے گا. مگر ایسا نہیں ہو رہا. باپ آخری دن تک جو اپنی جمع پونجی بھی لگا دیتا ہے، مگر وہی ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، غلط رستے اپنا رہے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں. ہما ہاؤ یو کین ایجوکیٹ دا پیرنٹ؟ اچھا، اب جہاں تک بات پیرنٹ کی آتی ہے نا تو وہ مجھے آپ نے شاید ایک مووی دیکھی ہوگی 3 ایڈیٹس، تو اس کا ایک ڈائلاگ بڑے مزے کا تھا کہ انڈیا، انہوں نے تو خیر انڈیا کو کوٹ کیا تھا، بٹ انڈیا پاکستان سم ہاؤ دے لیو ٹوگیدر فار سینچریز. سو ایک سائیکالوجی دونوں ملک کے لوگوں کی ایک ہی ہے کہ یہاں پہ بچہ 8 بجے اگر پیدا ہوتا ہے تو 8:15 بجے والدین ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ یا یہ انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا. اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مارکیٹ ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہمیں ڈاکٹرز چاہیے 50، ہماری ڈیمانڈ کتنے ڈاکٹرز کی ہے؟ 50، بٹ بھیڑ چال کے اندر ہر ماں باپ کہہ رہے کہ ہاں بھی میڈیسن بڑا اچھا پیشہ ہے. ایک ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں آپ کو، آپ نے مارکیٹ میں نکال دیے 150 ڈاکٹر، اب ڈیمانڈ ہی 50 کی ہے تو 50 ہی انڈکٹ ہوگا. سو ہم سرٹن فیلڈز کے اندر ڈیمانڈ سے بہت زیادہ لوگ ڈال رہے ہیں. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ایک ریزن کیا آتا ہے کہ بچے کو والدین اور انسٹیٹیوشنز پیرللی فیلڈ ورک یا پریکٹیکل بیس کے اوپر کام کرنا نہیں سکھاتے. سے اگر انسٹیٹیوشن لیک کر رہی ہے تو پیرنٹس کو بچے کو پرومپٹ کرنا چاہیے اپنے فائنل ایئرز کے اندر، وہ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، پیڈ یا ان پیڈ، ایون ان پیڈ بھی انٹرنشپس کرے. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ لرننگ یا جو فلاز یا جو پرابلمز اس بچے کو پریکٹیکل فیلڈ میں جاب میں کل کو آئیں گے، وہ اپنے ایون ان پیڈ انٹرنشپ پیریڈ کے بیچ میں وہ ساری پرابلم سالونگ سکلز سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو جیسے کوئی فائنانس میں ہے،
So آپ کسی بینک میں یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر انپیڈ یا انٹرنشپ آپ کروا سکتے ہو, اور آپ کو ویسے ضروری بھی ہر ڈگری کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ انٹرنشپ کرائیں. ہر ڈگری کی انوائرمنٹ ہے. دیکھیں انٹرنشپس ہی اکلوتا وہ ایک برج ہے جو بچے کو تیار کرے گا. دیکھیں ہم جب والدین جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میرے بیٹے نے فلاں ایگزام کو ایس کیا, اس کے گریڈز اتنے آؤٹ سٹینڈنگ تھے, اس نے 2.8 یا 2.9 CGPA لیا. ایسے ہی ہے. مارکیٹ کیا مانگتی ہے؟ مارکیٹ مانگتی ہے کمیونیکیشن سکلز, نالج کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکلز, آرگنائزیشنل سکلز, ورک ایتھکس, پرابلم سالونگ سکلز, ٹھیک ہے, اینڈ آرگنائزیشنل سکلز. اب جب یہ چیزیں ہم اپنے بچے کو سکھا کے بھیجتے ہی نہیں ہیں, مارکیٹ سلیبس نہیں مانگ رہی, 2.7 یا 2.8 GP does not matter اس کے لیے دیکھیں آپ کو ہم, اور ریزن کیا ہے ہمارے کیریکولم میں پرابلم ہے. یو تھنک سو ہم آبسلیٹ پڑھا رہے ہیں یا ہمارا جو کیریکولم ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے؟ اچھا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کیریکولم میں بہتری آ رہی ہے, بٹ دین پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں کمی ہے. جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ تو خود پریکٹیکل نہیں کام کر رہے, تو وہ کیا آپ کو پڑھائیں گے؟ دیکھیں یہی تو ریزن ہے, میں نے آپ سے کیا بات کی ہے کہ جو بچہ تھیری ہی کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو پرابلم سالونگ سکلز آپ کے کب کام کریں گے؟ جب آپ اس پریکٹیکل سچویشن میں ہوں گے. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تھیری میں آپ بچے کو رٹوا رہے ہیں, اب جب آپ اس کو رٹوا رہے ہیں تو آپ اس سے دو چیزیں چھین رہے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ اینڈ ورکنگ, بچہ یہاں سے کچھ نہیں سوچ رہا, پرابلم سالونگ سکلز اس کے بند ہو جائیں گے کیونکہ اس کو پتہ کہ جو مجھے رٹا رٹایا سکھایا گیا ہے میں نے اسی کو اپلائی کرنا ہے. جب وہ جو سے آپ نے جیسے چائے بنانی آپ نے والدین سے سیکھی, آپ نے ایگزیکٹ ویسے بنا دی, سو ورک ایتھکس وہ نہیں ہے. کیونکہ ہر بچے کو الگ الگ گائیڈ کریں, کیونکہ obviously پیرنٹس کے پاس بہت سی چوائسز اب موجود ہیں. راٹ میمورائزیشن کا جو سلیبس جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے, لیکن اب پروجیکٹ بیسڈ لرننگ آ گئی ہے, بچے آئی بی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی بی از اے بیٹر آپشن فار کڈس؟ It is indeed, but then point is this کہ اگر آپ پرسنٹیج نکالتے ہیں آئی بی کی تو کتنے پرسنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا کتنے پرسنٹ بچے ہیں جن کو یہ اپارچونٹی ملتی ہے کہ آئی بی کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں, دو آپ کے پاکستان میں دو سٹینڈرڈز ہیں, یا آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ. گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر آپ آتے ہیں تو کیا رونا ہے کہ جی ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, گورنمنٹ سیکٹر افورڈ ہی نہیں کر سکتا, سے آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں جائیں گے یا کالج میں یا آرگنائزیشن میں جائیں گے تو آپ کو اسمارٹ بورڈز کے ساتھ بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے ہی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں یہ فیسلٹیز نہیں ہے بہت زیادہ. اور جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ایکسیسیبلٹی اتنی آؤٹ آف ریچ ہے پیرنٹس کے لیے, اٹ گیٹس سو ایکسپینسو دیٹ ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ اٹ. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایک ان امپلائیبلٹی یا ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ انکریز اس لیے ہے کہ وہ لاٹ جہاں پہ آپ آئی بی کا ریفرنس دے رہے ہو وہ میکسیمم کتنے پرسنٹ ہوگی, 10 to 15%. پاکستان 15% بچوں پہ, اور ان 15% میں بھی مور دین 7% یا 8% بچہ وہ ہے جو برین ڈرین کر چکا ہوا ہے. تو پھر آپ کے پاس جو لاٹ بچتی ہے وہ انسکلڈ اور ان امپلائیبل بچوں کی بچتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کریئر کاؤنسلنگ کی جو ہے وہ بہت اشد ضرورت ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بچوں کو ہم کس کریئر میں ڈالیں یا کیا ان کو کروائیں. چیزیں تو بہت سی آ رہی ہیں, ہر کچھ سالوں کے بعد ٹیکنالوجی بدلتی ہے, چیزیں آتی جا رہی ہیں, مگر ایک سیف پروفیشن کیا ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک ایک لڑکی کے لیے سیف پروفیشن کیا ہے اور ایک لڑکے کے لیے سیف پروفیشن کیا ہے, اور دے کین بی این انٹرپرینیورز ایز ویل؟ دیکھیں گلوبلی آپ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا نوش انٹرپرینورشپ شپ کے اوپر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر آج بھی انفارچونیٹلی جو سیف آپشنز مانی جاتی ہیں
वो या तो डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है, या फिर कहते हैं कि जी आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाए। जो पेरेंट्स थोड़े से एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले आते भी हैं, आगे सिविल सर्वेंट बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए, आपकी नौकरी तो पक्की है ना, और अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपने गवर्नमेंट, देखिए मैंने जब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रेफर किया है, ठीक है, तो उसमें सिविल सर्विसेज भी आती हैं आपकी, उसमें टू सर्टेन एक्सटेंट आपकी जो मिलिट्री है वो भी आती है। दे आर ऑल समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, सो वो एक सेफ ऑप्शन है कि हाँ जी एक तो नौकरी पक्की है, घर मिल जाएगा, और घर भी मिल जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद की पेंशन पक्की है, मुलाजिम भी मिल जाएंगे, और देन ये पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन भी है। ठीक है, सो आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारा एक तबका जो है वो यही चीजें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जॉब सेफ्टी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब जॉब सिक्योरिटी कहां से आती है? उस फियर से कि मेरे पास जो है वो कहीं छूट ना जाए। वो फियर कब आता है? जब आपको पता होता है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास आपके स्किल की कमी है, और अनएम्प्लॉयमेंट जिस रेशो पे जा रही है, तो मुझे पता है कि अगर आज मुझे यहां से निकालेंगे तो इसी एक जॉब के लिए 10 लोग और तैयार बैठे होंगे। देखें, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल और नेशनल निकालती हूं तो आज मैं आते हुए जब न्यूज़ पढ़ रही थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स निकाले हुए थे कि मोर देन 60% जो आपकी पाकिस्तान के अंदर लॉट है यूथ की, ठीक है, वो बिलो 30 है, और उस 60% में 51% गर्ल्स अनएम्प्लॉयड है और 31% बॉयज अनएम्प्लॉयड हैं।